السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے دوستوں میں تشریف رکھتے ہیں، اور ایسا منظر ہے کہ درمیان میں رسول اللہ رونق افروز ہیں، یعنی ایک شمع روشن ہے، اور صحابہ پروانوں کی طرح، جیسے شمع کے چاروں طرف پروانے نثار ہوتے ہیں، اس طرح سے رسول اللہ کے دوست حضرات موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں جنتی انسان دیکھنا ہے؟ چاروں طرف سے آوازیں آئیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بالکل ضرور دیکھیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، دیکھ لو میرے صدیق کو، یہ جنتی انسان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے لیے رسول اللہ دنیا میں ہی پیش گوئی فرما دیں اور جنتی قرار دے دیں، تو اس کی قسمت کا، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، کتنا بلند مرتبہ ہوگا اس ہستی کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حسر، احد و بدر، ہر جگہ آپ کے ہمرکاب رہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے، زندگی کے تمام لمحات میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ محبت رکھنے کا جو انعام عطا فرمایا، وہ اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے روزے میں، یعنی روزہ رسول اللہ میں ہی آپ کو آخری آرام گاہ بھی عطا فرما دی۔ ظاہری زندگی میں اگر رسول اللہ پر نثار ہیں، تو پردے والی زندگی میں بھی رسول اللہ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں کامیابی ملنا یقینی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے کامیابی ملا ہی کرتی ہے، ہماری نیت ہو، اچھے ارادے ہوں۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب اس آیت کا نزول ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ شریف میں سب سے زیادہ باغات رکھتے تھے اور امیر شخص تھے۔ ان باغات میں ایک باغ جو مسجد نبی کے بالکل قریب تھا، تر و تازہ تھا، پانی بھی اس میں زیادہ تھا، وہ باغ جس کا نام بیرہا نام ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری کو بہت ہی زیادہ عزیز تھا۔ فخر کرتے تھے اپنے تمام باغات میں سے اس باغ پر، بڑا پیارا تھا ان کو۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، پیاری ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کا حکم سنتے ہی مچل گئے اور بارگاہ رسول میں حاضر آئے، ادب سے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہرگز نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے وہ عزیز مال، عزیز چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرے تمام باغات میں سے اور میرے تمام مال میں سے سب سے زیادہ جو عزیز ہے، جو پیارا ہے مجھے، وہ یہ بیرہا جو باغ ہے، یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس طرح آپ چاہیں اس کو خرچ فرما دیجئے، یہ اللہ کے لیے حاضر ہے۔ حضور نے مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے طلحہ، تمہارے اس ارادے سے، تمہارے فیصلے سے میں خوش ہوں، جاؤ اپنے عزیز و اقارب میں اس کو تقسیم کر دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے آخرت کو کامیاب کرنا سکھایا ہے اپنے عمل سے، اور بتایا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر ہم سے راضی ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہے اور ہماری آخرت کامیاب ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر لوگوں عبادت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر اور اس کے رسول کے ذکر میں ہی ہمیں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے ان بزرگوں کو، اور یہ صحابہ جو ہیں یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے حالات کو جان کر اس پر عمل کرنا، ان کے واقعات کو سن کر، یہی ہماری زندگی کے لیے ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ اور یہ دنیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے، ہمیں چھوڑنا ہے، کوئی چیز ہمارا ساتھ نہیں دے گی، ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں ایک زندگی نصیب ہوگی جو آخرت کی زندگی ہوگی، اور وہی کامیاب زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے
اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ نے جو کر کے دکھایا ہے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، یہی ہمارے لیے ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ جعفر کون ہیں؟ یہ وہ جعفر ہیں جو حضرت جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ بڑے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب ہی قطب السخا مشہور ہو گیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ کے گھرانے کا تو ہر فرد ہی سخی ہے اور بڑے سخی تھے وہ حضرات، لیکن ان کی سخاوت اتنی مشہور ہوئی کہ ان کو قطب السخا کا القاب ان کو مل گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گئے قطب السخا کے نام سے، کہ بڑے سخی ہیں، بڑے مشہور ہوئے بہت زیادہ۔ اور یقیناً دوستو، آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ مہمان نوازی کا حق ادا کرتے اور جو کچھ مال جمع ہوتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک تاجر شکر لے کر آیا، مگر بازار میں اس کی شکر فروخت نہیں ہوئی۔ شکر بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا، وہ یہ امید لے کر آیا تھا کہ میں مدینے کے بازار میں اس شکر کو فروخت کر دوں گا، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ اس کی شکر اس تاجر کی فروخت نہیں ہوئی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو جب یہ پتہ چلا تو فوراً ہی اپنے خادم کو بھیجا اور جا کر کے اس کو حکم دیا کہ اس تاجر کی شکر کو خرید لو۔ وہ شکر خرید لی گئی اور پھر وہ شہر میں تقسیم کرا دی گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ، یہ عبداللہ جو ہیں یہ حضرت بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ زیادہ تر شکر کی بوریاں خریدتے، شکر خریدتے اور اس شکر کو لوگوں میں تقسیم کروا دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو نیٹ ورک آپ کا بڑا لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ شکر کو خریدواتے ہیں اور پھر اس شکر کو تقسیم کرواتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ وہ پیسے جو شکر خریدنے میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی خرچ کر دیا کریں۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے رب کو پسند یہ ہے کہ جو تمہیں اپنے اموال میں جو زیادہ پسند ہو، جو دنیا میں جو عزیز رکھتے ہو، اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ تو میں شکر بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے شکر کو خرید کر یہ مشکلات، یہ لمبا نیٹ ورک ہونا مجھے منظور ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں جو مجھے پیاری ہے، جو عزیز ہے۔ لوگوں، مجھے یہ شکر بڑی پسند ہے، میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، اس لیے شکر خرید کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کرواتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، مگر پڑھ کر اور سن کر یوں ہی ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا گیا، اور جہاں سنا، جہاں پڑھا وہیں چھوڑ دیا گیا، اس پر کچھ اپنا حساب بھی نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنی حساب بھی کرتے چلیں اور خود کو دیکھیں۔ پہلی بات تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہی موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال و متاع کو خرچ کریں یا قربانیاں پیش کریں۔ اگر معمولی سا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے بھی کہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں،
تو ہم تو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ اگر پھل والا کسی کو پھل دیتا ہے تو اس پھل کو دیتا ہے کہ جو بکنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ جاؤ رمضان کا مہینہ ہے، افطار والوں کو پہنچا دو، چونکہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ جاؤ فلاں مانگنے والے کو، غریب کو دے دو، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ یعنی وہ مال جو بکنے کے لائق نہیں ہوتا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی حال ایک پھل کی تو میں نے مثال دے دی، ہر مال کی یہی مثال ہے کہ جو مال ہمارے لائق نہیں ہوتا، جو مال ہمیں پسند نہیں ہوتا، اس کو تو ہم بڑی ہمت کر کے نکالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور نکال بھی دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، جو مال تمہیں خود پسند نہیں، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاضر کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، کیا فائدہ اس مال کے خرچ سے؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ دل میں وہ جذبہ رکھو، وہ ہمت رکھو کہ جو مال تمہیں پیارا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یقیناً قرآن میں یہی کچھ اللہ کا حکم نازل ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز ہرگز اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ اموال، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق دے۔